اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نزل علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل الیہ ملک وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے عناد، حق کی مخالفت اور ان کی لڑائی جھگڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، یعنی اس کا معائنہ کر لیتے، اپنے سر کی آنکھوں سے اسے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے اور اپنے ہاتھوں سے بھی اسے چھو لیتے۔ تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محسوسات کے بارے میں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ الحجر میں، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے بے شک ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا سورہ طور میں، اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی، یعنی اگر اس حالت میں ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے تو وہ ان کے پاس عذاب لے کر آتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر میں، کہہ دیجئے ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق عذاب کے ساتھ، اور اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور فرمایا سورہ فرقان میں، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں ہم پھر انہیں ڈال دیتے، یعنی اگر ہم انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے انسانی شکل و صورت ہی میں بھیجتے تاکہ انسانوں کے لیے اس سے مخاطب ہونا اور دین سیکھنا ممکن ہوتا، اور اگر ہم ایسا کرتے تو یہ پھر بھی اپنے انہی شبہات میں مبتلا رہتے جن میں اب یہ بشر کی رسالت اور نبوت قبول کرنے کے سلسلے میں شبہات میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے،
یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر یہ بھی رحمت ہے کہ وہ ہر قسم کی مخلوق کے پاس انہی میں سے رسول بھیجتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہو سکیں اور سوال و جواب کی صورت میں ان کے لیے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، بلا شک و شبہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر انسانوں کے پاس کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر آتا تو وہ بھی یقیناً انسانی صورت ہی میں آتا، کیونکہ انسان فرشتوں کو ان کی اصلی نورانی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، اور جو شبہ وہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں ہم پھر انہیں ڈال دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس اختلاط میں یہ اب مبتلا ہیں اسی میں ہم انہیں مبتلا کر دیتے۔ ارشاد الہی ہے، بے شک آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی تمسخر کیا گیا، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ قوم کی تکذیب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے اور مومنوں سے فتح و نصرت اور دنیا اور آخرت میں اچھے انجام کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی اپنے دلوں میں سوچو اور غور کرو کہ گزشتہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، دنیا میں انہیں کس قدر عبرت ناک عذاب اور سزا دی گئی، اور آخرت کا دردناک عذاب اس کے علاوہ ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے پیغمبروں اور اپنے اہل ایمان بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامرانیوں اور سعادتوں سے نوازا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔